شارکس کی کچھ اقسام ہیں جو ایکویریم میں ٹھیک محسوس کرتی ہیں۔ آپ کو بہت ساری نرس شارکس، زیبرا شارکس، کچھ ریف شارکس اور سینڈ ٹائیگر شارکس نظر آئیں گی، لیکن ایک بھی گریٹ وائٹ شارک نظر نہیں آئے گی۔ کئی دہائیوں سے ایکویریم نے دنیا کی سب سے بڑی شکاری مچھلی پر قابو پانے کی کوشش کی ہے۔ مرین لینڈ، سی ورلڈ اور اسٹین ہارٹ جیسے دنیا کے بڑے بڑے ایکویریمز نے 70، 80 اور 90 کی دہائی میں بار بار گریٹ وائٹ شارکس پر قبضہ کیا اور لوگوں کے بڑے ہجوم کو اٹریکٹ کرنے میں کامیاب بھی رہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ایکویریم میں آپ کو وائٹ شارکس کیوں نظر نہیں آتی، کیوں ایکویریم اس مچھلی کو قید رکھنے میں ناکام ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف انہیں پکڑنا ہی اپنے آپ میں بہت مشکل کام ہے۔ اسے پکڑنا آسان نہیں، کیونکہ ایک تو یہ سائز میں بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس کی نیچر بھی بہت اگریسو ہے۔ ہمارے لیے ہاتھی اور شیر کو پکڑنا شارک کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، کیونکہ انہیں ہم صدیوں سے پکڑتے آئے ہیں اور ہمیں سارے ٹیکٹکس معلوم ہیں۔ جبکہ پہلی گریٹ وائٹ شارک ہم نے صرف تھوڑا عرصہ پہلے 1955 میں پکڑی تھی۔ یہ پہلی گریٹ وائٹ شارک تھی جو انسانوں نے پکڑی، اور جتنی شارکس بھی ایکویریم لائی گئی ہیں وہ زیادہ دیر نہیں چل پائیں۔ کئی تیرنا چھوڑ دیتی، کچھ کھانا چھوڑ دیتی۔ زیادہ سے زیادہ کسی نے ایکویریم میں صرف 16 دن پورے کیے اور کئی یا تو مر گئیں یا انہیں واپس سمندر میں چھوڑ دیا گیا۔ اسٹین ہارٹ ایکویریم کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ گریٹ وائٹ شارکس جب لائی جاتی تو وہ پہلے سے ہی مرنے کے مرحلے میں ہوتی ہیں، جس میں کچھ کو دوسروں سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ انہوں نے کنٹرول اور آئی وی فلوئڈز کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹرانسپورٹ ٹینک بنایا، مگر پھر بھی شارک کو زندہ نہ رکھ پائے۔ آخرکار 2004 میں مونٹری بے ایکویریم نے یہ ثابت کیا کہ شارک کو ایکویریم میں 6 مہینے رکھنا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے بڑے پیمانے کی خواری اٹھانا پڑتی ہے، اس لیے اس کے بعد کسی نے کوشش نہیں کی۔ گریٹ وائٹ شارکس کو 6 مہینے قید میں زندہ رکھنے کا پیٹرن کچھ اس طرح تھا۔ مونٹری بے ایکویریم نے ایک 10 لاکھ گیلن انڈے کی شیپ کا 35 میٹر گہرا ٹینک تیار کروایا۔ آپ کو ایک بہت بڑے ٹینک کے ساتھ سب سے چھوٹی شارک کی ضرورت ہے۔ بڑی شارک 15 سے 20 فٹ کی ہوتی ہے، جبکہ ایکویریم نے جو شارک چنی وہ 4 فٹ کی تھی، صرف 1 سال کی عمر کی۔ جب یہ چھوٹی ہوتی ہے تو یہ مچھلیاں کھاتی ہے، لیکن جیسے یہ بڑی ہوتی جاتی ہے یہ بڑے بڑے میملز کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ بڑی وائٹ گریٹ شارکس کو رکھنا اس لیے بھی ممکن نہیں کہ آپ انہیں وہ بڑے میملز اتنی تعداد میں نہیں پرووائڈ کر سکتے جتنا وہ کھاتی ہے، اس لیے چند دنوں میں وہ بھوک سے مر جاتی ہے۔ چھوٹی شارک پکڑنے سے اس کو کھلانے کا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو گیا تھا، پر جب انہوں نے گریٹ وائٹ شارک کو پکڑا تو اسے سیدھا ایکویریم نہیں لے گئے، بلکہ ایکویریم ٹیم نے وہیں سمندر میں ایک 40 لاکھ گیلن کا پین تیار کیا تاکہ وہ اس بات کی نگرانی کریں کہ جب اسے شفٹ کیا جائے تو اس دوران اس نے کچھ کھا رکھا ہو۔ شارکس کے لیے بھی مچھلیوں کی طرح آکسیجن لینے کے لیے ضروری ہے کہ پانی مسلسل ان کے گلز سے گزرتا رہے۔ زیادہ تر سپیسیز اس پانی کو گزارنے کے لیے منہ کھول اور بند کر سکتی ہیں، لیکن وائٹ شارکس نہیں۔ سانس لینے کے لیے منہ کھول کر وائٹ شارکس کو پانی میں تیرنا پڑتا ہے، اس لیے جال میں پھنسنے کے بعد ہی وہ مرنے لگتی ہیں، کیونکہ ان کا سانس رک جاتا ہے، اور اکثر تو اس وجہ سے ٹینک میں پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتی ہیں۔ ایکویریم شارک کو 6 مہینے تک زندہ رکھ پایا۔ اس دوران لوگوں کی تعداد میں 30% اضافہ دیکھنے میں آیا، لیکن پھر انہیں اسے چھوڑنا پڑا کیونکہ اس نے 2 اور شارکس کو مار ڈالا تھا۔ مونٹری بے ایکویریم نے ایک ناممکن کام کر دکھایا تھا، لیکن اس میں شارکس کو بہت قربانیاں دینی پڑیں، کیونکہ کئی تو ٹینکس کی سائڈز میں ٹکرانے کی وجہ سے زخمی ہوئیں۔ اگلے 6 سال میں اس ایکویریم نے 5 مزید بیبی شارکس رکھے، لیکن وہ بھی 11 دن سے 5 مہینے تک زندہ رہ پائیں۔ وائٹ شارکس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے ایک ہی سمت میں تیرتی ہے، اور اس سے یہ اکثر ٹینک کی دیواروں میں پوری سپیڈ سے جا ٹکراتی، جس سے ان کا سر زخمی ہوتا اور وہ مرنے لگتی۔ مونٹری بے کے بعد کسی ایکویریم نے گریٹ وائٹ شارکس کو رکھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس سال ہی ایک 12 فٹ کی شارک کو پکڑ کر جاپان کے شہر اوکینوا میں ایک ایکویریم میں لایا گیا۔ یہ تاریخ کی پہلی اڈلٹ وائٹ شارک تھی جسے ڈسپلے پر لایا گیا تھا، لیکن صرف 3 دن کے اندر ہی اس کی موت ہو گئی۔ یہ تھیں وہ وجوہات جن کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے اور عظیم ایکویریم گریٹ وائٹ شارک سے خالی پڑے ہیں۔ اب تک تو یہی لگتا ہے کہ اگر آپ گریٹ وائٹ شارک کو سامنے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو رسک لے کر سمندر میں ہی ڈائیو کرنا ہوگا۔ گریٹ وائٹ شارکس کو ایکویریم میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔